اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وقال تبارک وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، وقال تبارک وتعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ آمنت باللہ ورسولہ، صدق اللہ تبارک وتعالی۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، ہندوستان کے مسلمانوں پر صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس تاریک بتکدے میں قدم رکھ کر شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو ایمان اور اسلام کی روشنی عطا کی، اور ان کی پیشانیوں کو بے شمار باطل خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا واحد و قدوس کے حضور جھکا دیا۔ ہندوستان کے مسلمان ان بزرگوں کے اس احسان سے کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ انہی اولین بزرگوں میں جمع سال، مجاہد فی سبیل اللہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شمالی ہند جو ہندوستان کا اتری علاقہ ہے، بالخصوص پوروانچل کے خطوں میں سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی غازیان اسلام کی تبلیغ اور جہاد ہی نے اسلام کی اشاعت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ 21 رجب سن 405 ہجری کو اجمیر میں پیدا ہوئے، اور 14 رجب سن 424 ہجری کو بہرائچ میں شہید ہوئے۔ اس حساب سے حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 7 دن کم 19 سال ہوئی۔ 19 سال پوری نہیں ہوئی، چونکہ اتنی کم عمر میں 18 اور 19 سال کی عمر ہی میں آپ نے تمام علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، بلند پائے کے عالم ہوئے، ولایت کا اعلیٰ درجہ حاصل کیا، اللہ کے برگزیدہ ولی ہوئے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، غزوات میں شرکت کی،
تو مجاہد اور غازی بھی ہوئے، اور پھر اخیر میں اللہ کی راہ میں آپ شہید ہوئے۔ اور قرآن کریم میں اسلام کے ان چاروں طبقات کا تذکرہ کئی جگہ ہے، اور ان چاروں طبقات کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں: علماء، اولیاء، مجاہدین اور شہداء۔ اس لیے ہم نے 4 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ہم نے ایک آیت پڑھی: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، یہ علماء کی شان میں ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، یہ اولیاء کرام کی شان میں ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی: ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس میں شہداء کا ذکر ہے۔ اور چوتھی آیت ہم نے پڑھی: وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس میں مجاہدین کا ذکر ہوا، غازیوں کا ذکر ہوا۔ آپ کو یہ تینوں مراتب حاصل تھے، اس لیے اسی مناسبت سے ہم نے یہ 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت بی بی ستر معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو سلطان محمود غزنوی کی بہن ہیں۔ تو اس طرح آپ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ ہندوستان میں حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کو ناصر الاسلام والمسلمین، قائد الغزاة والمجاہدین، رافع لواء الاسلام، کاسر و شوکت الاسنام وغیرہ القاب سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے القاب میں ایک لقب ہے ناصر الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمانے والے۔ ایک لقب ہے قائد الغزاة والمجاہدین، غازیوں اور مجاہدین کے قائد۔ اور ایک لقب ہے آپ کا رافع لواء الاسلام، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے۔ اور ایک لقب ہے کاسر و شوکت الاسنام، بتوں کی شوکت توڑنے والے۔ یہ آپ کے القاب ہیں، اور عوام اہل ہند غازی میاں اور بالے میاں کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں سلطان محمود غزنوی سلطان سبکتگین کی وفات کے بعد غزنی کی مسند حکومت پر رونق افروز ہوئے، غزنی کے بادشاہ ہوئے۔ یہ غزنی ہے کہاں؟ غزنوی کہتے ہیں، محمود غزنوی یہ غزنی کے رہنے والے تھے، غزنی میں ان کا دارالحکومت تھا۔ غزنی یہ مشرقی افغانستان کا ایک شہر ہے، اور غزنی پر بھی اس وقت طالبان کا قبضہ ہے۔ اسے غزنین بھی کہتے ہیں، اور غزنہ بھی کہتے ہیں، اور غزنی بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں اتنے اولیاء کرام ہیں کہ اس کو شہر اولیاء، مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ مسعود غازی رحمۃ اللہ، یہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
یہ سلطان محمود غزنوی کی طرف سے اجمیر کے گورنر تھے، اجمیر میں رہتے تھے، اس لیے سالار مسعود غازی کی پیدائش اجمیر میں ہوئی ہے۔ حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، بلکہ ان کی ولادت سے لے کر تکمیل علوم و فنون تک گزشتہ سال اسی موقع پر تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کے واقعات کا جتنا حصہ ہو سکے گا وہ آج ہم بیان کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی غزنہی میں رہتے تھے، چونکہ غزنہی آپ کا دارالحکومت تھا، اور ان کے والد سلطان سبکتگین، یہ البتگین کیا ہے، ان کے والد کا نام جو ہے سلطان سبکتگین ہی کے زمانے سے ہندوستان سے ان سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اگرچہ دارالحکومت غزنی تھا، غزنین کہہ لیجئے، لیکن ہندوستان کے بہت سے علاقے ان کی مملکت میں تھے، ان کی حکومت میں شامل تھے۔ اجمیر ہی بھی ان کی حکومت میں تھا۔ قنوج کا راجا اجے پال، اس نے سرکشی کی، بغاوت کی، تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا جب رخ کیا، ہندوستان آئے تو سب سے پہلے اجمیر گئے۔ ان کو خبر تھی کہ بھانجا پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی دیکھا نہیں تھا، تو بھانجے کو دیکھنے کے لیے، اپنی بہن اور بہنوئی سے ملاقات کرنے کے لیے اجمیر گئے۔ اجمیر میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے پیارے بھانجے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ چونکہ سرکار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی حسین و جمیل تھے، بہت ہی صاحب جمال تھے، کشادہ پیشانی، جسے انوار ولایت کا مطلع کہیے، دیکھتی حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کی عرفان شناس نگاہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ بچہ، یہ بلند اقبال فرزند یقیناً سمندر، معرفت کے سمندر کا غواص ہے، غوطہ لگانے والا ہے۔ اس بچے کے فیضان کرم سے گنگ و جمن کی بستیاں سیراب ہوں گی۔ جب تک اجمیر شریف میں رہے، اجمیر میں قیام رہا، اپنے بھانجے کو، مسعود غازی کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ آخر قنوج، متھرا، میرٹھ وغیرہ کے علاقے کو فتح کرنے کے بعد جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غزنی لوٹنے لگے، افغانستان، تو اپنے ساتھ اپنی بہن بی بی ستر معلّہ اور اپنے بھانجے مسعود غازی کو بھی ساتھ لیتے گئے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی سرکار مسعود غازی پر اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ خود ان کے لڑکے سلطان محمد حضرت سالار مسعود غازی پر رشک کرتے تھے، یعنی بھانجے پر اتنی شفقت کرتے تھے، اتنی شفقت اپنے بیٹے پر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بیٹے کو رشک ہوتا تھا کہ والد گرامی مجھ پر اتنی شفقت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کی مقبولیت دن بدن سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں بڑھتی گئی، جس سے بعض حاسدین جل بھن اٹھے، جس میں سب سے بڑا حاسد بادشاہ کا وزیر احمد بن حسن میمندی تھا۔ چند دن غزنی میں رہے، مسعود غازی اپنی والدہ کے ساتھ چند دن غزنی میں رہے۔ اس کے بعد حضرت مسعود غازی اپنی والدہ کے ساتھ پھر اجمیر شریف واپس چلے آئے۔ سلطان محمود غزنوی نے
حضرت سالار ساہو کو ہندوستان کے تمام مفتوحہ علاقوں کا نگراں بنا دیا، جس کا صدر مقام اجمیر تھا۔ یعنی ہندوستان میں جتنے علاقے فتح ہوئے تھے ان کا صدر مقام اجمیر تھا، سارے علاقوں کا نگراں بنا دیا انہوں نے حضرت سالار ساہو کو، یعنی حضرت مسعود غازی کے والد گرامی کو۔ حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ نے 10 دن تک نہایت ذمہ دار 10 سال تک حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا۔ اچانک کاہیلر میں بغاوت پھوٹ پڑی، یہ کشمیر میں ہے۔ اب اس میں لفظ یہی ہے، کاف الف ہے، یہ لام رے، اب زبر زیر کا فرق ہو سکتا ہے، اس میں حرکتیں لگائی نہیں ہوتی۔ تو کاہیلر جو کشمیر میں ہے وہاں بغاوت پھوٹ پڑی۔ اطلاع ملتے ہی سلطان محمود غزنوی نے سالار ساہو کو فرمان بھیجا، غزنی سے، افغانستان سے یہاں فرمان بھیجا کہ اجمیر میں آدھی فوج انتظامی امور کے لیے چھوڑ دو اور بقیہ آدھی فوج کو ساتھ لے کر کے کاہیلر کشمیر روانہ ہو جاؤ۔ حضرت سالار ساہو نے تدبیر کار مشیروں کو لیا، رائے والے لوگوں کو لیا، اجمیر میں سید سالار مسعود غازی کے پاس بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا اور خود کاہیلر پہنچ کر باغیوں کی سرکوبی کی۔ جب وہاں کے تمام سیاسی اور ملکی معاملات حسب سابق درست ہو گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تو غزنی میں سلطان محمود غزنوی بہت خوش ہوئے اور وہ علاقہ کاہیلر کا علاقہ سلطان سالار ساہو کے زیر نگیں کر کے حکم دیا کہ آپ کاہیلر ہی میں مستقل قیام کریں۔ اب چونکہ انہیں یہیں قیام کرنا تھا، کشمیر کاہیلر میں رہنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی ستر معلہ کو اور اپنے بیٹے سید سالار مسعود غازی کو اجمیر سے کاہیلر بلانے کے لیے ایک ایلچی روانہ کیا، قاصد روانہ کیا اور خط لکھا کہ نور نظر مسعود اپنی والدہ کے ساتھ کاہیلر آ جاؤ اور وہاں امیروں میں سے کسی کو افسر مقرر کر دو۔ جب یہ قاصد اجمیر پہنچ کر سید سالار مسعود غازی کو والد گرامی کا خط پیش کیا اس قاصد نے، تو آپ خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور دوسرے ہی دن اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ 1,05,000 فوجیوں کے جھرمٹ میں کاہیلر کی جانب روانہ ہو گئے۔ راہ میں منزل بمنزل شکار کھیلتے ہوئے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے جب قصبہ راول میں پہنچے، ابھی کاہیلر کچھ دور ہے، راول ایک قصبہ ہے، قصبہ راول میں پہنچے تو شیوکن نامی ایک شخص تھا وہاں جو حسن میمندی کا سالہ تھا، اور حسن میمندی یہ سلطان محمود غزنوی کا وزیر تھا جو اندر سے غدار تھا، اور اس کا یہ سالہ غیر مسلم تھا اور یہ قصبہ راول کا زمیندار تھا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کے استقبال کے لیے وہ آیا، لیکن استقبال کرنا صرف دکھاوے کے لیے تھا، اندر سے وہ دشمنی رکھتا تھا، اور اس نے اصرار کیا، ضد کیا کہ آج آپ ہمارے گھر مہمان رہیں۔ چونکہ خواجہ احمد میمندی جو وزیر تھا وہ فتنہ پرور تھا اور اس کا پورا اثر اس کے سالے کی پیشانی سے ظاہر ہو رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں یہیں قصبے کے باہر ہی قیام کرنا چاہتا ہوں، وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صبح کوچ کے وقت پھر وہ شیوکن 2 من مٹھائی لایا، اور 2 من مٹھائی اس میں زہر ملا ہوا تھا، زہر ملا کر کے مٹھائی لایا اور لا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا مسعود غازی کی بارگاہ میں۔
آپ نے نور باطن سے بھانپ لیا اور سخت تاکید کی کہ خبردار مٹھائی ہرگز کوئی زبان پر نہ رکھے۔ آپ نے اس مٹھائی کو باورچی خانے میں بھیج دیا اور باورچی کو تنبیہ فرمائی کہ کوئی شخص قطعی نہ کھانے پائے، اور شیوکن کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ وہاں سے کوچ کرنے کے بعد جب دوسری منزل پہ قیام فرمایا تو اور لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ آپ نے اس کی دعوت کیوں رد کر دی اور مٹھائی آپ نے کھانے سے انکار کیوں کر دیا۔ تو سب کو دکھانے کے لیے آپ نے فرمایا، باورچی سے فرمایا کہ وہی مٹھائی لاؤ جو 2 من مٹھائی وہ دے کر گیا ہے۔ مٹھائی منگوا کر تھوڑا سا اس میں سے ایک کتے کو کھلایا، وہ کتا فوراً مر گیا، زہر اپنا کام کر گیا تھا۔ حضرت مسعود غازی نے حاضرین لشکر سے فرمایا کہ دیکھا، ہم کو اس نے نادان بنایا۔ آپ نے اپنے تصرف باطن سے ولایت سے پہچان لیا تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب یہ خبر حضرت بی بی ستر معلّہ کو ملی، چونکہ آپ بھی اپنے خیمے میں تھیں، تو آپ رونے لگیں اور آپ نے کہا کہ پروردگار عالم، یہ کیا غضب ہے! یہ مردود حسن میمندی غدار ہے اور اس کے اشارے پر شیوکن جو ہے یہ ظلم ڈھانے آیا تھا۔ پھر والدہ نے اپنے بیٹے مسعود غازی کو گلے سے لگایا اور صدقات و خیرات تقسیم کیے۔ رات کو آپ وہیں مقیم ہوئے ٹھہرے۔ صبح چند ہزار سوار لے کر شکار کھیلنے کی غرض سے نکلے اور چند جاسوسوں کو شیوکن کی خبر لانے کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، کہاں ہے۔ جب آپ قصبہ راول کے قریب پہنچے تو جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ شیوکن اس وقت نہا دھو کر بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول ہے۔ فوراً گھوڑے بڑھا دیے گئے۔ حضرت مسعود غازی نے بت خانے کا محاصرہ کر لیا۔ شیوکن نے بھی پوری جرات کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مجاہدین اسلام نے ہزاروں کو مار کے جہنم میں پہنچایا۔ آخر کار کافروں کا لشکر فرار ہو گیا اور شیوکن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گرفتار ہو گیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب وہ خدمت میں پہنچا تو مسعود غازی نے اس سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے شیوکن، تم نے شیر کے بچے سے لڑنے کا کیوں حوصلہ کیا؟ کیا تم نے یہ نہ جانا کہ میں اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں؟ پھر حکم صادر فرمایا کہ اسے ماں اہل و عیال قید کر کے لشکر میں محفوظ رکھیں اور اس کے شہر پہ قبضہ کر لیں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی ستر معلّہ نے اس فتح پر بڑی مسرت اور شادمانی کا اظہار کیا اور خوب خوشی منانے کے ساتھ ساتھ خیرات بھی تقسیم فرمائی اور ہمراہیوں کو بھی جوڑا دیا، جواہرات، روپے، پیسوں سے نوازا گیا۔ آپ کی عمر 10 سال تھی۔ 10 سال کی عمر میں آپ کی سرکردگی میں یہ پہلی فتح اسلام کو حاصل ہوئی۔ احمد حسن میمندی کا دوسرا سالہ شیوکن کا بھائی نارائن یہ جان بچا کر غزنی پہنچا اور حسن میمندی کے مشورے سے سلطان محمود کے پاس پہنچ کر فریاد کی کہ آپ کے بھانجے سالار مسعود نے میرے بھائی شیوکن کو بال بچوں کے ساتھ بلا وجہ گرفتار کر لیا ہے اور قصبہ راول کو تباہ کر ڈالا ہے۔ سلطان محمود اس کی بات سے بہت متعجب ہوئی، انہیں تعجب ہوا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اسی درمیان حضرت سید سالار مسعود غازی کا قاصد خط لے کر بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا۔ قاصد نے سارے حالات کہہ سنائے اور خط میں بھی اس کی تفصیلات پڑھ کر سلطان محمود غزنوی پر شیوکن کی نمک حرامی کا بھید کھل گیا۔ اس پر سلطان نے سید سالار مسعود غازی کے نام اپنا ایک دستخطی فرمان لکھا کہ تمہارے خط سے پہلے شیوکن کا بھائی نارائن آیا تھا،
اس نے تو کچھ اور کہا تھا، لیکن تمہارے خط سے اس کی سازش کا علم ہوا، لہٰذا اس مجرم کو فی الحال نظر بند رکھو، پھر میں خود ہی مزید تحقیق کر کے اس کو سزا دوں گا۔ اس فرمان عالی شان سے آپ بہت خوش ہوئے، مگر حسن میمندی کے گھر کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ اس کی سازش کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ پھر حضرت سید سالار مسعود غازی کاہیلر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت سالار ساہو فرزند کے شوق دیدار میں بالکل بےتاب تھے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بے قرار تھے، اس طرح سے حضرت سالار ساہو اپنے بیٹے مسعود غازی کی جدائی میں بے قرار تھے۔ ایک کوس کے فاصلے سے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ سالار ساہو نے بیٹے مسعود غازی کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور اسی دن اپنا ولی عہد بنا لیا کہ میرے بعد یہ سلطان ہوں گے۔ سید سالار مسعود غازی اپنے والد ماجد کو راستے کی سرگزشت سناتے بیان کرتے ہوئے اور شیوکن کی نمک حرامی کی داستان سناتے ہوئے آگے بڑھے۔ دولت سرا میں تشریف لائے، اراکین دولت حاضر ہوئے۔ جس کی بھی نگاہ مسعود غازی کے جمال جہاں آرا پر پڑی، سب بندے بے دام ہو گئے، حلقہ بگوش غلام بن گئے۔ کئی روز تک جشن خوشی منایا گیا، خوب خیرات تقسیم کی گئی اور آپ کے ہمراہی لشکریوں کو بھی انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے کاہیلر پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد حضرت سلطان محمود غزنوی خراسان کی مہم سر کر کے غزنی میں آئے تو انہوں نے سپہ سالار لشکر حضرت سالار ساہو کو ایک فرمان لکھ کر روانہ کیا کہ تم چند مدبر اور تجربے کار لوگوں کو قلعہ کاہیلر میں چھوڑ کر اور فرزند ارجمند مسعود کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ فرمان شاہی کے مطابق سالار ساہو حضرت مسعود غازی اور ان کی والدہ کو ساتھ لے کر پھر غزنی افغانستان روانہ ہو گئے۔ حضرت محمود غزنوی کا خود بیان ہے کہ میں نے سالار ساہو کی بہادری سے ہندوستان کو فتح کیا اور سالار مسعود غازی کی جواں مردی سے ہم نے سومنات کو فتح کیا۔ اب فتح سومنات کا کچھ واقعہ ہم بیان کر دیتے ہیں، وقت تھوڑا بچا ہے۔ کتب تواریخ میں ہے، لکھا ہے کہ ایک دن محمود غزنوی نے سالار ساہو سے مشورہ کیا کہ میرا ارادہ سومنات فتح کرنے کا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے آپ قدم بڑھائے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو کامیابیوں کی منزل سے ہمکنار فرمائے۔ سلطان محمود غزنوی نے سالار ساہو کو حکم دیا کہ آپ کاہیلر تشریف لے جائیں تاکہ وہاں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ سالار ساہو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے کاہیلر چلے آئے اور فرزند مسعود کو سلطان محمود کی خدمت میں چھوڑ آئے۔ روضۃ الصفا میں تحریر ہے کہ سلطان محمود غزنوی 10 شعبان سن 415 ہجری کو 30,000 کا لشکر جرہ لے کر سومنات آئے۔ سب بتوں کا سردار سومنات تھا۔ صاحب حبیب السیر کا بیان ہے کہ سومنات بت کا نام ہے اور تواریخ میں بت خانے کا نام سوم اور بت کا نام ناتھ آیا ہے۔ اس طرح سے دونوں ملا کر کے سومنات ہوتا ہے۔ اور کتب براہما میں تحریر ہے کہ اسلام سے 4000 سال پہلے کرشن کے زمانے میں یہ بت آیا تھا، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ تھا۔ بہرحال اسی بت کے نام سے پورے شہر کا نام سومنات ہوا۔ دریا کے کنارے ایک عظیم الشان یہ مندر تھا۔ غنوت رات کو پوجا کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس مندر کے نیچے ایک تہخانہ تھا، اس میں پجاری رہتا تھا مہنت،
بت کے ہاتھ میں کیل لگی تھی، اس سے ایک رسی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ جب مہنت جو تہہ خانے میں رہتا تھا ڈوری ہلاتا تھا، تب بت دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، جس سے آنے والے ہنود کا اعتقاد تھا کہ ہمارے واسطے بھلائی کی دعائیں کر رہا ہے۔ سال بھر میں ایک دن مقرر تھا، وہ بت اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا۔ اب جب بت اپنے ہاتھ اٹھاتا تھا تو ہزاروں لاکھوں کی جو تعداد ہوتی غیر مسلموں کی، سب سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ سومناتھ آئے، اس مندر میں سادھو بن کر کچھ دن رہے، پوری تحقیق کی اور دیکھ لیا کہ تہہ خانے میں جو مہنت رہتا ہے وہ ڈوری کھینچتا ہے تب ہاتھ اٹھتا ہے، اور ڈوری چھوڑ دیتا ہے ہاتھ نیچے گر جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بت کو توڑ بھی ڈالا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کیل بھی پائے لی جو کیل اس میں لگی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پجاری ان کو دوڑایا، آپ بھاگے تھے، جو ہے جا کے کنویں میں بھی گر گئے تھے۔ بہت تفصیل سے واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، بوستم بیان کیا انہوں نے۔ بہرحال وقت تو ختم ہو گیا، وقت میرا ختم ہو گیا۔ اب یہ فتح سومناتھ کا واقعہ جو رہ جا رہا ہے اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار غازی حضور کا فیضان نصیب فرمائے۔